بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 18، تیسرا ہجری سال مدنی زندگی کا۔ دایاں ہاتھ استعمال کیجئے۔ تیسرا ہجری سال ہے جس کے 3 حصے ہیں، سریہ زید رضی اللہ عنہ اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ تو ہم پہلا حصہ لیتے ہیں، سریہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ غزوہ کہتے ہیں وہ فوجی مہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ سریہ وہ فوجی مہم ہے جس کو رسول اللہ کسی صحابی کی قیادت میں بھیجیں۔ بدر کے بعد اور احد سے پہلے کچھ غزوات اور سرایا ہو چکے تھے، یہاں ان میں سے ایک اہم سریہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسم گرما میں قریش ملک کے شام کی جانب تجارتی سفر کرتے جس کا راستہ مدینے سے گزرتا۔ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے قریش نے نئے راستے سے سفر شروع کیا جس کی خبر رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی قیادت میں 100 صحابہ کو اس تجارتی قافلے پر حملے کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ قریش کی طاقت کمزور ہو اور وہ صلح پر آمادہ ہوں تاکہ مسلمان ان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ حضرت زید نے قافلے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ قریش نے اس واقعے سے سبق لے کر صلح کرنے کے بجائے ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کی، اسباق و عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جانب صلح چاہتے تھے، وہیں دوسری جانب اہل ایمان کی حفاظت کی فکر بھی آپ کو تھی۔ تکبر اور بیجا غصہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ قریش نے کیا۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ، غزوہ احد۔ کفار مکہ نے جنگ بدر میں ملی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر مدینے کی جانب بھیجا۔ اس میں 3000 فوجی، 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور سواری و سامان کے لیے 3000 اونٹ تھے، اور دوسری جانب اسلامی لشکر میں صرف 1000 مرد تھے۔ جنگ سے کچھ پہلے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے دھوکہ دیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اہل ایمان کی تعداد 700 ہی رہ گئی۔ مدینے کے قریب احد نامی پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر بعض افراد نے اپنے جنگی مورچے کو وقت سے پہلے چھوڑ دیا، حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑنے کی تاکید کی تھی۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مورچے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور پیشانی بھی زخمی ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ و مصعب سمیت 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے۔ اسباق و عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہی دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے مالی و جانی نقصان برداشت کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ علم۔ تیسرا حصہ، غزوہ حمراء الاسد۔ احد سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے دوبارہ حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے کہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اور مشرکین کی ہمت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے دوسرے ہی دن کفار مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کرام اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈھال تھے، مگر اس کے باوجود سب نے آپ کی اطاعت کی۔ مشرکین مکہ کا لشکر مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا اور مدینے پر دوبارہ حملے کی پلاننگ کر ہی رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ تک گئے۔ کفار کو جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ڈر گئے اور واپس لوٹ گئے۔ اسباق و عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے اور حالات پر ان کی گہری نظر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ مشکل حالات دراصل آزمائش ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور یعنی 1 سے 5 ہجری میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ کم سے کم 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ تیسری ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئیں، آل عمران اور الصف۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ مدینے کے ان حالات میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی گئی۔ حدیث۔ روزانہ ہم نہ جانے کتنی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں،
تو کیا 2 منٹ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے یا سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ اب ہم کرتے ہیں اعادہ. آج ہم نے مدنی زندگی کے تیسرے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے. تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر اس کی پریکٹس کیجئے. سریہ زید، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، یا مختصراً سریہ احد اسد بھی کی ہے بس. جزاکم اللہ خیر. کوئز کرنا مت بھولیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.